السلام علیکم، دس از سلمہ عزیز، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ایک سٹوری ڈالی تھی جس پہ آ، بہت ملا جلا لوگوں کا جو ہے وہ رد عمل دیکھنے کو آیا، ان کا جو رسپانس تھا وہ دیکھنے کو ملا، اور بہت لوگوں نے سراہا بھی، اور یہ بھی کہا کہ اس طرح سے جس طرح میں اسٹرگل کر رہی ہوں ایٹ لیسٹ باقی لوگوں کو بھی حوصلہ مل رہا ہے۔ بہت ساری خواتین کی طرف سے مجھے پرسنلی میسج کیے گئے، ڈی ایم کیے گئے کہ بھئی ہماری بھی سٹوری آپ سے ملتی جلتی ہے، بٹ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اتنی کریج لائیں کہاں سے اور کیسے پہلا قدم اٹھائیں تاکہ ہم بھی اپنے حقوق کے لیے جو ہے آواز اٹھا سکیں۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میری سٹوری سے ریلیٹیبل آپ لوگوں کی سٹوری ہوتی ہے اور آپ اس کو اپنے لیے ایک مثال سمجھ کے اس سے کچھ سیکھتے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ بیچ میں کچھ لوگوں نے مجھے رابطہ کر کے خصوصاً یہ بات کہی کہ بھئی نہیں، آپ اپنی لائف کی جو ہیپننگز ہیں، جو آپ کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ بھول جائیں اس کو، آپ مت بات کریں اس کے اوپر۔ بھئی کیوں بھول جاؤں اور میں کیوں خاموش رہوں؟ میرا دل کرتا ہے میں اس پہ بات کروں، میرے اوپر یہ گزری ہے، میں جس تکلیف سے گزری ہوں میں چاہتی ہوں دوسرے نہ گزریں۔ میری باتوں سے اگر کسی کو ایک جملے سے بھی کسی کو اگر فائدہ ہوتا ہے اور وہ اس سچویشن میں ہے جس سے میں گزری ہوں اور ان کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مت بتائیں، اس سے مطلب انہیں لگ رہا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے اس چیز سے، دیکھیں میں نے اپنے طور پہ اپنی زندگی کے پورے یہ شادی شدہ 17 سال جو میرے تھے، میں نے بڑی وفا اور ایمانداری کے ساتھ گزارے ہیں۔ میں نے اپنے طور پہ اپنا 100% دیا، میں نے بیسٹ کیا اپنی طرف سے، لیکن ایٹ دی اینڈ جب دھوکہ ملا، چکر فراڈ ملے، اور اگلا بندہ میرا سب کچھ کھا پی کے، میرے کیمرے چرا کے، میری ساری چیزیں لے کے، میرے بچوں کو اکیلا تن تنہا بے آسرا چھوڑ کے یوں چلا گیا، اور اس کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ اس عورت نے اپنی جوانی کے سب سے قیمتی سال جو اب پلٹ کے کبھی بھی نہیں آئیں گے، کہ وہ سال اس نے میرے اوپر لگائے مجھے سپورٹ کرنے میں۔ میں غریب ترین آدمی تھا اور اس عورت نے ہی مدد کی، شروع سے میرا ساتھ دیا، اور جب اللہ پاک کا کرم شروع ہوا تو میں نے بد نسلہ ہونے کا عظیم ثبوت دیا، اور میں جو ہوں نئی عورت کی طرف چل پڑا۔ کہتے ہیں نا کہ جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا، وہ پیسہ آتے ہی حالات بدلتا ہے، لیکن جو بد نسل آدمی ہوتا ہے نا، وہ پیسہ آتے ہی عورت بدلتا ہے۔ تو جو خاندانی آدمی ہے اس نے حالات بدل دینے تھے، اگر وہ خاندانی ہوتا، اور اس نے قدر کرنی تھی، اس کو قدر کرنی چاہیے تھی کہ یار اس بندی نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے۔ میں 22 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی، 22 سال میں کتنی کوئی آپ کی عقل ہوتی ہے، اور میں ایک ایسے دینی مذہبی سے گھرانے سے تھی کہ ہمیں تو ہمارے کزنس کے ساتھ بھی نہیں ملنے دیا جاتا تھا، بڑا پردے کا سا ماحول تھا۔ چونکہ میں سید فیملی سے بلانگ کرتی ہوں تو ہمارے گھر میں تو بہت ہی تمیز کا ماحول ہوتا تھا۔ یہ میڈیا کی فیلڈ میں تو جناب وہ خود مجھے لے کر آیا، اور چونکہ اس کو جو ہے نا وہ میرے ذریعے بہت ساری جگہوں پہ اپروچ کرنی تھی، بے غیرت ترین آدمی تھا، یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا۔ جب شادی ہو گئی تھی، بچے ہو گئے تھے، پھر میں کیا کرتی، پھر میں مجبور ہو گئی، پھر چل سو چل اسی طرح میں گزارا کر رہی تھی، لیکن ایٹ دی اینڈ پتا چلا کہ نہیں، وہ صرف بغیرت نہیں، وہ مہا بغیرت قسم کا آدمی ہے۔ سوری فار مائی لینگویج، بٹ اب کیا کروں، یہ جو لوگ مجھے کال کر کے کہتے ہیں نا کہ پلیز آپ اس کے بارے میں ایسا نہ کہیں، ایٹ لیسٹ آپ لوگ ساتھ وقت گزارا۔ دیکھیں آپ کو نہیں پتا میری سفرنگ کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ میں کس طرح اب اس شخص کے بچے پالنے کے لیے سٹرگل کر رہی ہوں، اور اس وقت بھی مجھے اتنا شدید بخار ہے، لیکن میں اس وقت بھی روڈ پر اب اس وقت میں ڈرائیو کر رہی ہوں، میں آفس سے واپس آئی ہوں۔ کیا میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں بھی اپنے گھر میں سکون سے آرام کر سکتی، ایٹ لیسٹ جب میں بیمار ہوں؟ میرا ریسٹ کو دل نہیں کرتا ہوگا؟ تو اب کیوں مجھے جاب کے لیے اتنا زیادہ وہ بار بار جو ہے ادھر ادھر دوڑنا پڑ رہا ہے اور یہ سب چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک ناقدرہ انسان جس نے اپنی ہی 3 بیٹیوں کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اسکرین سے غائب ہے نئی بیگم کو خوش کرنے کے چکروں میں۔ آئی ڈیم کیئر، وہ جو مرضی کرتا ہے کرے، کیونکہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں نا، جیسے وہ عورت تھی ایسے ہی اس کو مرد مل گیا۔ لیکن ان بچوں کا کیا قصور ہے؟
ان 3 بیٹیوں کا کیا قصور ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ ویمنائزر ہے؟ ان بچیوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے باپ نے چھپ کے دوسری شادی کر کے ان کے نام سے گھر اور زمین جو ہے اپنی نئی بیگم کے نام کرنے کا زور لگایا ہوا تھا، اور جب ہم نے یہ بات نہیں مانی تو اس نے جو ہے طلاق دے دی؟ تو کوئی بات نہیں، طلاق تو میری آزادی کا پروانہ ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مزے میں ہوں۔ لیکن جو بچوں کی ذمہ داری ہے، اب آپ لوگ خود دیکھیں، اس مہنگائی کے دور میں ایک شخص اپنی ہی ذمہ داری سے بھاگ گیا، اپنے ہی بچے پالنے میں اسے تکلیف پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹیاں میری بھی ہیں اور میں تو یہ ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہوں، مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی گارنٹی ہے کہ جس کو بیٹیاں ملیں گی وہ ان کی بہترین پرورش کرے گا، تو روز آخرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا۔ میں تو خوش ہوں اس بات پہ، لیکن اگین وہی بات ہے کہ جو لوگ مجھے فون کر کے یا مجھے مطلب بے شک میری ہمدردی میں ہی کہہ رہے ہیں، لیکن یار آپ لوگوں کو نہیں پتا میرے اوپر کتنی تکلیفیں گزری ہیں، اور وہ ساری تکلیفیں میں نے اکیلے سہی ہیں۔ کوئی میرے سے یہ پوچھنے نہیں آیا کہ بہن تیرے گھر میں آٹا آج نہیں ہوگا، تیرے گھر میں یہ مسئلہ ہوگا، تیرے بچے تو نہیں بھوکے گئیں، کسی نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ اب جب میں اپنی تکلیفوں کا اظہار کر رہی ہوں تو اب سمپل یہی کہہ رہے ہیں یار ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ یار آپ صرف دکھ کر سکتے ہیں، آپ پلیز دکھ کے ساتھ دعا کر دیں، دعا کریں کہ اللہ مجھے اور میری بیٹیوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس کمظرف بدذات انسان سے ہماری جان چھڑا دی ہے، لیکن آفٹر افیکٹس تو ہوتے ہیں نا۔ اب اگر میں بول رہی ہوں، اب میں اگر بتا رہی ہوں کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا، تو آپ بولنے بھی نہیں دیتے ہیں، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی۔ یار میرے پہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور میں اس پہ اگر بات کرنا چاہتی ہوں تو اس میں میری کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اگر یہ فیل ہو رہا ہے تو یہ پھر آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ آپ کسی کو اتنا ستائیں اور وہ رونے لگے، یا وہ اگر تکلیف کا اظہار کرے تو آپ کہیں بول کیوں رہے ہو، تکلیف کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ بھائی چپ کر کے سہا ہے میں نے یہ 17 سال چپ کر کے بہت کچھ سہا ہے، لیکن اب یہ سچویشن ہے کہ وہ بندہ اگر وہ بغیرتی کی حد پہ پہنچا ہوا ہے تو کب تک خاموش رہیں یار؟ اور آپ لوگ خصوصاً یہ پاکستانی مرد، میں سب کی بات نہیں کرتی، بہت اچھے اچھے خاندانی مرد بھی میں نے دیکھے ہیں، بہت تمیزدار لوگ ہوتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کی بہت عزت کرتے ہیں، پھر اس طرح وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ لوگ جو ایک سرٹن طبقہ ہے، وہ ان کو اس بات میں بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ یہ عورت اپنے اوپر ہوئے ظلم کا اظہار کیوں کر رہی ہے۔ واجب یہ آپ لوگوں کا کمال ہے، یعنی تکلیف میں آپ رہیں، آپ پریشانی میں رہیں، درد میں کراہتے رہیں، لیکن آہ نہیں کرنی کیونکہ آپ کی بے عزتی ہو جائے گی۔ یعنی کہ درد میں جو بندہ اپنے درد کا اظہار کرے گا، درد کا اظہار اس کی بے عزتی کا باعث ہے۔ اگر یہ بے عزتی کا باعث ہے تو مجھے بڑی پسند ہے یہ بے عزتی، میں بولوں گی۔ بھائی وہ کیا شعر ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، کیوں نہ بولیں؟ جب ہمارے بولنے سے بہت سارے لوگوں کو یہ ہمت ملتی ہے کہ ظلم کو سہنا نہیں ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تو اٹھائیں گے۔ آپ لوگوں کو مسئلہ اگر ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، تو پلیز وہ لوگ جن کو میرے ویلاگز میں اس بات کے اظہار پہ کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو میں کیسے بیئر کر رہی ہوں، کیسے میں اس سے ٹیکل کر رہی ہوں، ان چیزوں کے اظہار پہ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پلیز آپ مجھے بلاک کر دیں، میرے اکاؤنٹس کو انفالو کر دیں اور مت دیکھیں۔ لیکن پلیز آئندہ مجھے کوئی یہ مت کہے کہ آپ مت بولیں اس بارے میں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے اس بارے میں بولنے سے روکنے والے؟ اس کی ریزن، جس کو درد ہوتا ہے نا اس کی آہ بھی نکلتی ہے، اس کو وہ گلا بھی کرے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ خود سوچیں نا، آپ کو میں اگر کسی طرح تکلیف پہنچاؤں تو آپ اگر بہت مہان ہیں نا، ٹھیک ہے، پھر آپ شاید گلا بھی نہ کریں، لیکن انسان ہونے کے ناطے ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہے کہ آپ گلا تو کریں گے نا۔ تو پھر میں کہوں جی گلا کیوں کر رہے ہو، تمہیں میں نے تکلیف دی ہے، تمہارے پہ میں نے ظلم کیا ہے، تمہیں میں بے حال کر کے چھوڑ دیا اور تم بول کیوں رہے ہو؟ تو یہ پھر ایک انتہائی جو غیر فطری سا عمل ہے کہ آپ نہ ایکسپیکٹ کریں ایسے کسی سے کہ کسی کو آپ تکلیف بھی دیں گے اور وہ بولے بھی نہ۔ تو خیر یہ تو اب تک کی صورتحال ہے، اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ان تمام لوگوں سے جو میرے ولاگز دیکھتے ہیں، اگر آپ کو میرے ولاگز کے ذریعے کسی طرح سے ہمت ملتی ہے اور آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں تو ضرور اٹھائیے۔ احترام اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھیے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنا خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔